ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کل دنیا کے اندر جہاد فلسطین کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمان اسلام دشمن ریاست اسرائیل سے برسر پیکار ہیں۔ ایک طرف ریاست اسرائیل اور اس کی پشت پر تمام کفریہ ممالک ہیں، اور دوسری طرف غزہ اور فلسطین کے نہتے، کمزور، بے کس اور بے بس مسلمان ہیں، جو الحمدللہ اپنی کمزوریوں کے باوجود، اپنے نہتے ہونے کے باوجود دشمنان اسلام کا تقریباً 2 ماہ سے مقابلہ کر رہے، اور مجاہدین اسلام یہودی فوج کو ناکوں چنے چبوا رہے۔ مسلمانوں کے لیے جہاد 2 قسم کا ہے، ایک اقدامی جہاد اور ایک دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ مسلمان غلبہ اسلام کے لیے حربی افواج پر اور دشمنان اسلام پر خود حملہ کرے اور اس میں پہل کرے، اور دوسرا جہاد دفاعی جہاد ہے۔
کہ مسلمانوں پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں پر لازم ہے اپنے دفاع میں لڑیں، اپنے دفاع میں جنگ کریں اور دشمنان دین کا مقابلہ کریں۔ اس وقت غزہ کے مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد فلسطین 75 سال سے جاری ہے، اور یہ دفاعی نوعیت کا جہاد ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے سب سے پہلے ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ناکافی ہو جائیں تو 7 بارڈر رکھنے والے اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو جائے گا، وہ بھی ناکافی ہو جائیں تو 7 والے متحد اور متصل جو ممالک ہیں ان پر جہاد فرض ہو جائے گا، وہ بھی ناکافی ہو جائیں، درجہ بدرجہ یہ جہاد آگے بڑھتا چلا جائے گا اور پوری مسلم امہ تک پھیل جائے گا، اور تمام مسلمانوں پر مظلوموں کی، کمزوروں کی اور بے بسوں کی مدد کرنا فرض ہو جائے گا۔ آج جو فلسطین اور غزہ کے اندر جہاد ہو رہا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے کہ وہاں کے مسلمان ان کے لیے ناکافی ہیں۔ 7 والے مسلمانوں پر جہاد اسی طرح درجہ بدرجہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ: اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال جس کے باشندے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور تو ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے اور مددگار بنا دے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ 5ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے قائدین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قائدین جو گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمان ہیں، اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے وہ مسلمان جو مجاہدین کے سپورٹر ہوں، ان پر بھی مجاہدین کو فضیلت ہے، اور وہ مسلمان جو جہاد کو اچھا ہی نہ سمجھیں یا جہاد سے کوئی لگاؤ نہ رکھیں یا جہاد سے کوئی تعلق نہ رکھیں، وہ تو اللہ کے نزدیک کسی کھاتے میں نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمانوں پر اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اجر عظیم کے ساتھ، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور رحیما۔ مجاہدین کے درجے بھی عام مسلمانوں سے بلند ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے گا۔ یاد رکھیں، جہاد فی سبیل اللہ اسلام میں ارکان اسلام کے بعد سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ نفلی عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر جہاد ہے، اور جہاد تو وجوب اور فرض کے درجے پر بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ نفل ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں فرض اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ تو مجاہد فی سبیل اللہ تمام ولیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تہجد گزاروں سے، شب بیداروں سے، نیکوکاروں سے، تسبیح پھیرنے والوں سے مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی پر میرے چند ایک اشعار بھی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو وسیع جس کا مطالعہ ہے۔ جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، فقط خالی مریدوں سے مجاہد رتبے والا ہے۔ اور اے سرور تم حقیقت کو عیاں کر دو زمانے پر، مجاہد فی سبیل اللہ سب ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ عام اولیاء کرام سے کہیں آگے ہے اور کہیں بلند و بالا ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر گواہ ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔
10वें सिपारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मुसलमानों, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी फैमिलियाँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे मकानात और तुम्हारा कारोबार जिसके घाटे की तुम्हें फिक्र लगी रहती है, और तुम्हारे वो मकान और तुम्हारी वो दुकानें और तुम्हारे तिजारती मराकिज़, तुम्हारी कोठियाँ और बंगले अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारे लगते हैं तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, तो फिर इंतजार करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने अजाब की लपेट में ले ले। और अल्लाह ताला जालिम कौम की रहनुमाई नहीं करता। यानी जब जहाद फी सबील्लाह हो जाए तो अपने कारोबारों से चिपक कर बैठे रहना या अपने मफादात के पसे पर्दा बैठे रहना ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं होता। अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जहाद करना फ़र्ज हो जाता है। और आज दुनिया भर के उलमाए कराम ये फतवा दे चुके हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं ये जहाद शरई है, ये वही जहाद है जिसका कुरान में जिक्र है और प्यारे नबी के फरमान में जिक्र है, जिसे जहाद फी सबीलिल्लाह कहा जाता है, जिस पर कुरान मजीद की सैकड़ों आयतें मौजूद हैं। प्यारे नबी के हज़ारों फरमान इस मौजू पर मौजूद हैं। जहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत रसूल पाक ने दीन की तबलीग, दावत व तबलीग के ज़रिए भी फरमाई है और जहाद फी सबीलिल्लाह के ज़रिए भी फरमाई है। आज हम जहाज से दूर हुए तो दुनिया भर में जलील हुए। ना हमसे कश्मीर आज़ाद होता है, ना हमसे इराक और शाम के इलाके जो है वो आज़ाद करवाए जा रहे हैं, और ना ही हमसे फ़लस्तीन एक आज़ाद इस्लामी रियासत कायम हो रही है, ना मस्जिद अक्सा हमसे आज़ाद हो रही है। वजह क्या? वजह इल्लत सबब यही है कि हमने जहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दिया है। खानकाहों में बैठ गए, अपनी अपनी जगहों पर जाके बैठ गए और अपनी दुनिया में मस्त हैं। शॉर्टकट तरीके से जहाद के बगैर ही जन्नत में जाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं। जब जहाद फर्ज हो जाए तो फिर मुसलमानों पर लाजिम है अपने अपने हिस्से के मुताबिक जहाद में अपना हिस्सा डालें। आम मुसलमान अपने हैसियत के मुताबिक, हुक्मरान अपनी हैसियत के मुताबिक और इस्लामी अफवाज अपनी हैसियत के मुताबिक जहाद फी सबीलिल्लाह में अपना हिस्सा डालेंगी, वरना गुनहगार होंगी। कल क़यामत के दिन गज़ा के मजलूम मुसलमानों का हाथ होगा और इन हुक्मरानों के गिरबान होंगे। अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? इस वक्त दहशतगर्द रियासत इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही में, यूरोपीय ममालिक की पुष्टपनाही में और कुफरिया ममालिक की पुष्टपनाही में गज़ा के निहत्ते मुसलमानों को घेर कर कत्लेआम कर रही है। तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 7,000 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं, 5,000 के करीब खवातीन शहीद हो चुकी हैं, हज़ारों मुसलमान मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हज़ारों मुसलमान लापता हैं, 15 से 16 लाख मुसलमान बेघर और बेआबाद हो चुके हैं। और उस जगह पे आबाद हुए जो मुसलमानों की तीसरी बड़ी मुकद्दस जगह है। नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी और नंबर 3 मस्जिद अक्सा। ये मुसलमानों का तीसरा बड़ा मुकद्दस मकाम है जिसको हमने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। अचार डालेंगे इन अफवाज का, अचार डालेंगे इस असलहे का, इस ताकत का, इस कुव्वत का, इस मईशत का, जब ये मुसलमानों के काम नहीं आएगा किस काम का? अगर ऐसे हालात में भी जहाद फर्ज नहीं होता तो फिर जहाद कभी भी फर्ज नहीं होता ऐसे बुज़दिलों के लिए। लिहाजा मुसलमान पर लाजिम है अपने भाइयों की मदद करें ताकि अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हो सकें, प्यारे रसूलुल्लाह की शफाअत के मुस्तहिक बन सकें। गजा के जो मुसलमान लड़ रहे हैं वो मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। 2 महीने निकाल के कमजोर, निहत्ते, बेबस, कोई असला नहीं, खाली सादा हथियारों से वो टैंकों का, तैयारों का, बख्तरबंद गाड़ियों का मुकाबला कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियां तबाह कर रहे हैं। सुरंगों की गोरीला जंग लड़ रहे हैं। उनके पास फजाई कुव्वत नहीं, वरना अब तक कब का इसराइल खत्म हो चुका होता। और दूसरी तरफ ट्रक भर भर के, जहाज भर भर के अमेरिका से, यूरोपीय ममालिक से असला, बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर जंगी साजो सामान इसराइल मुंतकिल हो रहा है, पूरी गुंडागर्दी के साथ, पूरी बदमाशी के साथ। और दूसरी तरफ हमारे मुसलमान सोच रहे हैं कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, यूरोपीय ममालिक नाराज ना हो जाए, हमारी तिजारत में फर्क ना आ जाए, कोई डॉलर जो है हमारे उसमें कोई कमी वाक़ई ना हो जाए, कि हमें डॉलर कम मिलना ना शुरू हो जाए। हम इस सोच पे बैठे हुए हैं। वो खुल्लम खुल्ला मिल्लत कुफर एक ही मिल्लत है, मिल्लत इस्लाम एक ही मिल्लत है। मिल्लत कुफर काफिरों की मदद कर रही है, मिल्लत इस्लाम तमाशा देख रही है। 58 इस्लामी ममालिक हैं,
ان کی 80-90 لاکھ کے قریب افواج ہے. اگر تھوڑی سی انگڑائی لے لیں تو اللہ کا شکر ہے بڑی آسانی کے ساتھ فلسطین کو ایک آزاد عظیم ریاست میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1948 کے اندر جو فوت ہونے کے دوران ہی تھوڑا سا عرصہ پہلے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، بانی پاکستان جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک کا یہ ناجائز بچہ ہے. اسرائیل جو ملک ہے یہ ان کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ کس نے کہا؟ بانی پاکستان نے، کہ پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا چونکہ یہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو چھین کر یہ ریاست بنائی گئی ہے اور پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. لیکن آج ہمارے حکمران 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں کہ 2 ریاستیں مان لی جائیں، یعنی ایک اسرائیل ریاست، ایک فلسطینی ریاست. جتنی زمینوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا وہ اس کی، اور جو باقی بچ گئی ہیں وہ فلسطینیوں کو دے دی جائے. حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اسرائیل کے وجود کا خاتمہ ہوگا. اسرائیل کو فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اقوام متحدہ نے، امریکہ نے، یورپی ممالک نے قائم کیا ہے. اس کا خاتمہ ہی مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. لیکن آج ہمارے حکمران، کمزور حکمران، یہ کہتے ہیں 2 ریاستی حل ہے. یہ اسی طرح ہے، آپ کے 20 مرلے کا پلاٹ ہے اور اس میں سے 10 مرلہ آپ نے مکان بنا لیا ہے، 10 مرلہ آئندہ کے لیے خالی چھوڑا ہوا ہے آپ نے، اور کوئی بندہ آگے قبضہ کر لے اور اپنا مکان وہاں بنا لے اور اس کے بعد کہے کہ بھئی میں آدھا مالک ہوں، آپ یہ باقی آدھے کی رجسٹری میرے نام کروا دیں. کوئی مانے گا اس طرح؟ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں یار چلو قبضہ ہو گیا اب آپ مان جائیں، کوئی بات نہیں، اب قبضہ ہو گیا ہے مان جائیں. کوئی بھی نہیں مانے گا. یہاں تو لوگ 1-1 انچ زمین کے اوپر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اور وہ تو پورا اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے غنڈہ گردی کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے، یورپی ممالک کے ذریعے قبضہ کروایا گیا. اور وہاں یہ پوری دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے تھے یہودی. کوئی ان کو جائے پناہ نہیں تھی. امریکہ کی چھتری کے نیچے سے قائم کیا گیا. اور اب باقی جو علاقے فلسطین کے بچے ان پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے اور وہاں اسرائیل کا دارالحکومت قائم کیا جائے. جبکہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو، عظیم فلسطینی ریاست کا قیام ہو، جس کا دارالخلافہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہو، اور اسرائیل کا خاتمہ کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمینیں انہیں واپس کی جائیں. ایک ریاست یہودیوں کو وہیں پھینکا جائے جہاں سے ان کو گھیر گھار کے لایا گیا تھا اور جہاں سے ان کو جمع کیا گیا تھا، کسی اور جگہ جا کے ان کو بسایا جائے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا ہے اور یہی وہاں کے مجاہدین کا کہنا ہے. اور مجاہدین اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. آپ مجاہدین کے بیانات سنیں تو وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَجِهَادٌ نَصْرٌ أَوْ اسْتِشْهَادٌ. وہاں کے مجاہدین کے سربراہ جب بیان دیتے ہیں جناب ابو عبیدہ صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کا راستہ ہے، یا تو ہم فتح حاصل کر لیں گے اور یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، تیسرا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اتنی ہمت کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ مجاہدین کو یہاں مجاہد نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار دنیا کے ذہین ترین مجاہدین ہیں جو وہاں اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اسرائیل تو وہ طاقت دنیا نے شو کر رکھی تھی، اسرائیل ایسی بڑی طاقت بن چکا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، چند دن اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. یہ وہ ریاست ہے جس نے عرب ممالک کو جو ہے شکست دے دی تھی، لیکن غزہ کے مسلمان ان کے مقابلے میں کھڑے. جتنا نقصان ہو رہا ہے شہری آبادی کا ہو رہا ہے، مجاہدین کا تو بال بھی پیکا نہیں ہوا. مجاہدین نے تقریباً 500 یہودی فوجی بھڑکا دیے اور ان کو مردار کر دیا ہے. چند ایک مجاہد شہید ہوئے ہیں، باقی ساری یہ بمباری ہو رہی ہے شہری آبادی کے اوپر، خان یونس پر، دیر البلح پر، ہسپتالوں کو بلیاں میٹ کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے. مجاہدین کہہ رہے ہیں شہری آبادی سے باہر آ کے ہم سے لڑ، ہم سے مقابلہ کر، ہم تیرا علاج کریں گے. ادھر نہیں جاتا. بہت سارے اسرائیلی فوجی جنگ میں جانے کے بعد ذہنی مریض ہو چکے ہیں، نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، رو رہے ہیں، گھر یا ان کو یاد آ رہے ہیں، واپس بھاگنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. وہ اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، پھر بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. کافر ممالک کھلم کھلا ان کو اسلحہ دے رہے ہیں. ہمارے مسلمان پانی پکڑانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کو پانی کی بوتل بھی ہم نے پکڑائی تو امریکہ اور اقوام متحدہ ناراض ہو جائیں گے اور ہماری تجارت پر قدغن لگ جائے گی، معیشت رک جائے گی اور جو ادھر سے مدد آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی.
اتنی کمزوری، اتنی بے بسی. ابھی چند دن پہلے پاکستان کے علماء نے بھی فتویٰ جاری کر دیا ہے. پہلے انڈونیشیا کے علماء نے فتویٰ جاری کیا، دیگر علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ جہاد فلسطین جہاد شرعی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمانوں پر اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا فرض ہے. اور اب چند دن پہلے اسلام آباد جنا سینٹر کے اندر مسلمانوں کا مسلم علماء کا ایک مشترکہ پروگرام ہوا ہے، جس میں سارے علماء نے متفقہ اعلامیہ اور فتویٰ جاری کیا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فلسطین میں حصہ لینا فرض ہے، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق، حکمرانوں سے ان کی حیثیت کے مطابق، افواج سے ان کی حیثیت کے مطابق، اور عام مسلمانوں پر ان کی حیثیت کے مطابق جہاد فرض ہے. اور اسی کانفرنس کے اندر مجاہدین کے سربراہ نے ٹیلی فونی خطاب کیا. اسماعیل ہنیہ نے ٹیلی فونی خطاب کیا اور اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے مسلمانوں سے بڑی امیدیں ہیں. پاکستان کے مسلمانوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ نبی کے کلمہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ نبی کی امت کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، کہاں ہے؟ دلیل کیا مجھ سے پوچھتے ہو؟ نبی کی امت کا حال دیکھو، قدم گھروں سے نکالنے کا جواز تم کو بلا رہا ہے. حالت ہمارے سامنے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ویسے مدد کریں، مالی طور پہ، عسکری طور پہ مدد کریں، لڑنے کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں، صرف شہر کے اوپر بمباری رکوائیں. جنگ بندی نہیں چاہتے ہم لڑنا چاہتے ہیں، جہاد ہمارا راستہ ہے، اور اسرائیل جہاد کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. یہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جہاد اور شہادت کے سامنے فیل ہے، دنیا کی ساری. اب اسرائیل کی 40% معیشت تباہ ہو چکی ہے، اپنا اسلحہ ختم ہو چکا ہے. 50 ٹن یا 60-70 ٹن جو ہے وہ گولہ بارود غزہ پہ برسا چکا ہے. اب اسلحہ بھی ختم ہو رہا ہے. یورپی ممالک، امریکہ جہاز بھر بھر کے بھیج رہا ہے، اور ادھر اپنے بحری بیڑے دائیں بائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان ان کی مدد کرنے کو نہ آئے ورنہ ہماری لڑائی ہو جائے گی ان سے. اور مسلمان ڈر کے بیٹھے ہوئے کہیں امریکہ جو ہے ہمارے اوپر بھی بمباری نہ شروع کر دے. یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح اور نصرت عطا فرمائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے اور پہلی اسلامی طاقت ہے، ایٹم بم جس کے پاس ہے. 7واں ایٹمی ملک ہے پاکستان، اور اسلامی دنیا میں پہلا ایٹمی ملک ہے. پوری دنیا کے 58 اسلامی ممالک میں صرف ایٹمی پاور پاکستان کے پاس ہے. ساری دنیا کے مسلمان اسے اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اسے اپنا محافظ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو پاکستان کے مسلمان افواج ہماری مدد کو پہنچیں گے. اسماعیل ہنیہ جو مجاہدین کا سربراہ ہے، اس نے یہ کہا کہ ہمیں اہل پاکستان سے بڑی امید ہے کہ وہ ہماری مدد کو ضرور پہنچیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ زیادہ مدد نہ بھی کریں، صرف پاکستان اسرائیل کو دھمکی لگا دے تو وہ جو ہے دم دبا کر بھاگ جائے گا. صرف دھمکی لگا دے. دھمکی اس لیے نہیں لگاتے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، چونکہ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے، اور سارے مسلم ممالک اقوام متحدہ کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے نہیں بولتے. 2 وجہ سے مسلمان ملک نہیں بول رہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ مسلمانوں کے پاس فوج سبحان اللہ بڑی تعداد میں موجود ہے، اسلحہ بے شمار موجود ہے، وسائل بے شمار موجود ہیں، بہت سارے سمندروں پر، پانیوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے. اتنے طاقتور مسلمان تاریخ میں کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. لیکن 2 وجہ سے مار کھا رہے ہیں. ایک کہ ہماری تجارت کمزور نہ پڑ جائے اور اقوام متحدہ اور امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اور دوسرا بزدلی، جہاد فی سبیل اللہ سے دوری کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لازماً پہنچے. اور عام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام مسلمان دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اس سے بھی انشاءاللہ بہت سارا حصہ ڈلتا ہے. اسرائیل کی معیشت کمزور ہوتی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اسرائیلی مصنوعات، میکڈونلڈ، KFC، کوکو کولا، پیپسی، اس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں، نیسلے، یونی برادرز کی تمام مصنوعات، اور اسی طرح نیسلے کی تمام مصنوعات، لپٹن چائے کی پتی، اور اسی طرح جن مصنوعات کے اوپر 729 بار کوڈ لکھا ہو وہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. کئی جگہ پر جو ہے میکڈونلڈ بند ہو چکا ہے، KFC بند ہو چکا ہے، اور اس کا سارا دنیا اسلامی ممالک سے پیسہ اکٹھا کر کے اسرائیل کو جا رہا ہے، وہاں سے اسلحہ اور بارود خرید رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں پہ برسا رہا ہے، جس میں ہمارا بھی حصہ ڈل رہا ہے. تو کوشش کریں اپنی پاکستانی مصنوعات کو استعمال کریں تاکہ پاکستان کی معیشت ترقی کرے، اسلامی دنیا کی معیشت ترقی کرے. تو انشاءاللہ. اور جو مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اکثریت حافظ قرآن،
جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کی اکثریت حافظ قرآن ہے. ایک ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں جہاد کے اوپر. ان کی اکثریت حافظ قرآن، اسی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں. ورنہ یہ کسی عام قسم کے نوجوان ہوتے ہیں آپ کہ کب کے بھاگ چکے ہوتے. 2 مہینے سے ڈٹے ہوئے ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے. حافظ قرآن ہے، دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. جہاد کی آیتیں سبحان اللہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب سمندر سے حملہ کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وجاءتھا ریح آصف، اور ان کے اوپر سمندر کی طرف سے آندھی ٹوٹ پڑی. اور جب حملہ کرتے تو یہ آیت ان کے بیگ پر لکھی ہوتی ہے، یعنی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ عباد لنا اولی باس شدید، ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو بڑے لڑاکا ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ بڑے پختہ قسم کے حافظ قرآن ہیں، پختہ حافظ قرآن، اور ڈٹ کے کھڑے اللہ کے فضل و کرم سے. اور غزہ کے اندر کئی ایسے معجزے اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی اعلان ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی چھوٹے لشکر ہیں جن کو ہم نے بڑے لشکروں پر غالب کر دیا اپنے حکم سے. افغانستان دیکھو اکیلا ہی امریکہ اور نیٹو ممالک سے جیت گیا. انشاءاللہ غزہ کے مسلمان بھی فتح ضرور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غلبہ اور قوت عطا فرمائے گا. وہاں کئی جگہ ایسی مدد شامل حال ہو رہی ہے. ابھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. غزہ کے جو ملبے کے نیچے سے ایک ایسا بچہ، تقریباً اس کی مہینہ 1.25 مہینے عمر ہے، 37 دن تک وہ بچہ ملبے مکانات کے ملبے کے نیچے دبا رہا. کوئی خوراک نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی چیز نہیں اس کو ملی. 37 دن کے بعد اس کو ریسکیو کیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکل آیا. 37 دن بعد آپ اندازہ کریں، ناممکن ہے، یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ پوری عالمی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور میں نے اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنائی کہ اس بچے کو 37 دن کے بعد ریسکیو کیا گیا ہے. ملبے کے نیچے بچہ پڑا تھا، نہ خوراک، نہ پانی، نہ دودھ، کچھ بھی نہیں. 37 دن کے بعد وہ بچہ بالکل زندہ سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے باہر نکال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معجزے بھی ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت عملی بھی جو ہے وہاں ظاہر کر رہا ہے کہ جو اللہ جو ہے اس طرح بچے کو بچا سکتا ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کو بھی بچا سکتا ہے. اور فرعون نے بھی بڑے بچوں کو قتل کیا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے. اسی طرح اسرائیل بھی بڑے بچوں کو شہید کر رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی موسیٰ تو بچ جائے گا، کوئی نہ کوئی موسیٰ تو سامنے آئے گا جو اسرائیل اور امریکہ اور دیگر کفریہ ممالک کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ. یہ سب سے زیادہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں تقریباً آدھی شہادتیں خواتین کی ہیں اور بچوں کی. اتنے نامرد ہیں کہ مردوں سے مجاہدین سے لڑنے کی بجائے خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہے بمباریاں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے. آخر میں آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں. میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہاں کے حافظ قرآن مجاہدین ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفریہ طاقتوں کو للکار رہے ہیں. تو قرآن کا ایک معجزہ آج کے میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. آج آپ کا منہ بھی میٹھا کروائیں گے جمعے کی نماز کے بعد. تو اللہ کا شکر ہے، میری ایک بیٹی ہے، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. میرے 8 بچے ہیں جن میں سے 4 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹے نارمل ہیں، 3 بیٹیاں نارمل ہیں. ایک بیٹا اب نارمل ہے، ایک بیٹی اب نارمل ہے. اور قرآن پاک ایک معجزہ آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، آپ کا بھی ایمان خوش ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میری ایک بیٹی اب نارمل ہے، مطلب ہے کہ وہ گونگی بہری ہے. تو یعنی نہ کانوں سے سن سکتی ہے اور نہ زبان سے بول سکتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے آج مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا. قرآن پاک کا زندہ جاوید معجزہ آپ دیکھیں، ورنہ کہاں ممکن ہے، ورنہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہی ان کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے. میں نے مرثے کے اندر تقریب بھی رکھی ہے خواتین کے لیے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم تھوڑی سی ہمت کریں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. 2 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. اور ان کا طریقہ کار کیا ہے حفظ قرآن کرنے کا کہ وہ قرآن پاک ایک رکوع دیکھتی ہیں اور اس کو آدھے گھنٹے بعد یاد کر کے سنا دیتی ہیں. سناتی کس طرح ہے؟ لکھ کے سنا دیتی ہیں، یعنی لکھ کے اس کو دکھا دیا 1 رکوع 2 رکوع. اس طرح پورا قرآن پاک انہوں نے لکھنے کی مدد سے اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں. 2 سال کے قلیل عرصے میں ایک نارمل بچہ حفظ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اب نارمل بچہ، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے.
قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گی۔ میں باقی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاریہ قرآن بنائیں۔ میرے بھائیوں کوشش کریں اپنے بچے گھر میں دین لائیں، کم از کم ایک بچہ ایک بچی کو تو دین پڑھائیں۔ ہم اپنے سارے بچوں کو الف لام بے بکری کاف کتا پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو کوئی مدرسہ اچھا لگتا ہے وہاں پڑھا لیں۔ ہمارا مدرسہ ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے، ننھے بچوں کے لیے جو 12-13 سال کی عمر سے کم ہے، یا بڑی بچیوں کے لیے یہ مدرسہ۔ اگر چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، الحمدللہ حفظ قرآن کا پورا ماحول ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑی عمر کی بچیاں بھی جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، حفظ قرآن کا عالمہ فاضلہ کورس کا یہ ماحول موجود ہے۔ اور اس مدرسے کا میرا اتنا دل خوش ہوا الحمدللہ کہ میرے مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب مزید بچے تیار ہوتے رہیں گے کہ میرا یعنی یہ جذبہ تھا کہ میں کس جو ہے سنسان سے علاقے میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ مجھے مدرسہ بنانے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نارمل بچی کو اس مدرسے کی برکت سے حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ تو اس طرح سارے بھائی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنانا ہے۔ جمعے کے بعد تشریف رکھیں انشاءاللہ، آپ سب بھائیوں کا منہ بھی میٹھا کروایا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔